اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک
خسف القمر بجماله نطق الحجر عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل بھائیوں عزیزوں، ذی الحج کا چاند آپ سب کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ یکم ذی الحج سے لے کر ذی الحج کی 10ویں رات سمیت ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی۔ سورہ فجر 30ویں پارے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یکم ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج کی رات تک۔ اور یہ بات یاد رکھو، قسم اس کی کھائی جاتی ہے
جو عظمت والا ہو، شان والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی تو ہمیں بتا دیا کہ یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں۔ کوشش کی جائے 10 دنوں میں، یعنی یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج دن کو روزے رکھے جائے اور رات کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحج، اس کو عربی میں یوم عرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ اس یوم عرفہ کو جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ آئیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا تو اسے پچھلے سال کے اور آئندہ 1 سال کے 2 سالوں کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ابتدائی بات تھی جو میں نے آپ سے کی۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے خطاب کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بارے میں گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطابات میں گفتگو سن چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، امجد، جو شخص بولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ کیا کہا؟ تمام۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 2 انعام عطا فرماتا ہے۔ 2 پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس پہ گفتگو کی گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس پہ 4-5 جمعہ مسلسل گفتگو کی گئی۔ یہاں تک تو میں نے ان لوگوں کی شان بیان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے اتباع کی اور رب نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ تو امتیوں کی بات ہے، اور جس ذات پاک کی یہ شان ہے کہ جن کے طفیل رب نے ان کے امتی کو اپنا محبوب بنا لیا، ان کی کیا شان ہو؟ وہ ذات پاک ہمارے نبی ہیں،
خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کی جان ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور میں نے بتایا جس کو رب اپنا محبوب بنا دیتا ہے اس کا بولنا اپنا بولنا نہیں ہوتا، بولتا ہے تو رب کی طاقت سے بولتا ہے، سنتا ہے تو رب کی طاقت سے سنتا ہے، چلتا ہے تو رب کی طاقت سے چلتا ہے، پکڑتا ہے تو رب کی طاقت سے پکڑتا ہے۔ یہ تو امتی کی شان ہے، آقا کی کیا شان ہے؟ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام کا اس طرح مجمع تھا، صحابہ تشریف فرما تھے اور وہ صحابہ نبیوں کی تعریف کر رہے تھے، نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ صفی اللہ ہیں، کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نجی اللہ ہیں، کسی نے کہا حضرت موسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ روح اللہ ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ نبیوں کا اس طرح ذکر کر رہے تو ان کی شان بیان کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی گفتگو کو سنتے ہوئے اپنے گھر سے تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں سب کچھ مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں، میں مانتا ہوں حضرت نوح نجی اللہ ہیں، میں مانتا ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، میں مانتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ نے جو تمہیں نبی عطا فرمایا ہے وہ حبیب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ حبیب اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا محبوب، بولے اللہ کا محبوب۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ پھر جو محبوب ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ پہلے بتا دیا کہ وہ دیکھتا ہے تو اپنی انسانی طاقت سے نہیں دیکھتا، وہ سنتا ہے تو اپنی انسانی طاقت سے نہیں سنتا، وہ بولتا ہے تو انسانی طاقت سے نہیں بولتا، وہ پکڑتا ہے تو انسانی طاقت سے نہیں پکڑتا، اس کے اندر انسانی طاقتیں مغلوب ہو جاتی ہیں اور رب کی طاقت غالب آ جاتی ہے، اس سے رب کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، اور اللہ ہر دور کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، عالم الغیب والشہادہ انہ هو السمیع البصیر۔ یہ رب کی شان ہے کہ نہیں؟ اب اس مسجد کے تہہ خانے میں اس فرش کے نیچے جو کچھ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ آپ ذرا گردن نیچے کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے آپ اوپر دیکھیں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے آسمانوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ رومی نے ارشاد فرمایا، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانت ز راہ۔ فرمایا لو محفوظ است پیش اولیاء، ورچہ محفوظ است محفوظ از خطا۔ وہ فرماتے لو محفوظ
جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اس تختی میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے رب نے لکھ دیا ہے۔ تو حضرت رومی فرماتے ہیں وہ تختی ہر وقت اللہ کے ولی کی نگاہ میں ہوگی۔ یہ تو ولی کی شان ہے، اور آگاہ کی کیا شان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں سامنے سے ایسے دیکھتا ہوں، میں تمہیں پیچھے سے، جو میرے پیچھے لوگ ہوتے ہیں یا پیچھے جو چیزیں ہیں، میں پیچھے والی چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے والی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اب جو میں آپ کے سامنے ہوں جی، تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جو کچھ میرے پیچھے میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اسی طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، سرکار خود فرماتے ہیں، حاجی ریاض سرکار فرماتے ہیں انی اراکم من ورائی کما اراکم من بین یدیا، میں اپنے پیچھے والوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے والوں کو دیکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا بلال تعال، میرے پاس حاضر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا بلال جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش الہی کے نیچے۔ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا معراج کی رات، میں جب سیر کر رہا تھا تو جنت سے میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ بلال کہاں تھے؟ اور وہ زمین کا حصہ کہاں تھا؟ معراج مدینے میں ہوا یا مکے میں ہوا؟ ہاں بچے بیٹے بتاؤ، معراج جب ہوا تو آپ مکہ میں تھے، کہاں تھے؟ تو بلال مکہ میں چل پھر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے بلال کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ پھر فرمایا بلال تم زمین پر چل پھر رہے تھے، تمہارے قدموں کی ہلکی آواز کو میں جنت میں سن رہا تھا۔ جب آدمی زمین پہ چلتا ہے تو قدموں کے چلنے کی آواز ہلکی آتی ہے، ساتھ والے آدمی کو بھی سنائی نہیں دیتا، تو یہاں پر پتہ نہیں اربوں قدموں خربوں میل کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بلال تم زمین پر چل پھر رہے تھے، میں تمہارے قدموں کی ہلکی آواز کو جنت میں سن رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ دور آگے والی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، پیچھے والی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، دور والی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی ہے سکانا، ارشاد فرمایا محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، محبت اور عقیدت کے ساتھ جو پڑھتا ہے، فرمایا جو شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے سکانا، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں جامع مسجد غوثیہ گنج بخش اسلام پورہ میں ہو، امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، چائنا میں ہو، ہانگ کانگ میں ہو، تھائی لینڈ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، سمندروں کی تہہ میں ہو، غاروں میں ہو، پہاڑوں پر ہو، جہاں بھی ہو، محبت کے ساتھ جو درود شریف پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اپنی قبر انور میں اس کے درود پاک کو سنتا ہوں۔
اسماؤ صلاۃ اہل محبتی ہے سکانہ، محبت کے ساتھ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے جہاں کہیں بھی ہو، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کے درود کو سنتا ہوں۔ آج کل تو بڑے آلات بن چکے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، اور اسی طرح یہ موبائل فون وغیرہ پہ جب آپ بولتے ہیں تو دور تک آواز جاتی ہے، آپ سنتے ہیں۔ اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی ہو میں اس کے درود کو سنتا ہوں۔ کیسے سنتے ہیں؟ کیسے سنتے ہیں؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے، اور اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ طاقت عطا کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بندوں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتاؤ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد غوثیہ گنج بخش۔ حضرت غوث پاک کی بھی مسجد ہے اور داتا صاحب کی مسجد ہے، دونوں نسبتیں ہیں۔ حضرت غوث پاک کی بھی نسبت ہے اور داتا حضور کی بھی نسبت ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ اور پھر مسجد یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، نہیں؟ آپ اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے گھر کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ گورنمنٹ اپنے وزیروں کے بل، وابڈہ ملازمین کے بل، صدر مملکت کا بل، پرائم منسٹر کا بل، ان کے گھروں کے بل تو معاف کر دینا۔ کسی اسمبلی کے ممبر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھائے کہ آپ اپنے گھروں کے بل معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے گھر کا بل کیوں نہیں معاف کرتے؟ کسی اسمبلی کے ممبر کو توفیق ہوئی؟ کسی بھی جماعت، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی جماعت اوٹ پٹانگ باتیں تو کرتے ہیں اسمبلی میں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس ممبر پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو شرعی مسائل ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں، ان کی زبانیں نہیں کھلتی، زبانوں پہ تالے لگے ہوئے۔ مندر بنانے کا مسئلہ آیا تو ایک ممبر کہنے لگا یہ سارے دین برابر ہیں، سارے مذہب برابر ہیں۔ اس جاہل کو یہ معلوم نہیں اگر سب برابر ہے تو قائد اعظم نے پاکستان کا نعرہ کیوں لگایا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ قومی نظریہ، ہندو اور قوم ہے، مسلمان اور قوم، ان کی ثقافت اور ہے، ہماری ثقافت اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے۔ یہ بات تھی نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس جاہل ایم این اے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی بنیاد جو قومی نظریہ ہے، اگر دین ایک ہوتا، سب کا برابر دین ہوتے تو پھر پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کے نزدیک گائے کا پیشاب جائز ہے، گائے کا پیشاب اور ہمارے نزدیک حرام ہے۔ حلال اور حرام والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جاہل لوگ اسمبلی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ مسجد کے بارے میں بات کی، مزارات کے بارے میں بات کی، یہ مزاروں کو بند کر دو، مسجدوں کو بند کر دو، تم اپنے گھر بھی بند کر دو، قانون میں چلے جاؤ، تمہارے گھر کھلے اور اللہ کا گھر بند کر دیا۔ یہ مسجد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا گھر ہے، پھر اس کی نسبت غوث پاک حضرت داتا حضور سے۔ میں
آپ سب کی خدمات کو مانتا ہوں کہ آپ نے خدمت کی، مدد کی، اور یہ مسجد آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آئی؟ سن 3 میں ہم نے اس کی زمین خرید کی، سن 3 میں اس کی زمین خرید کی اور پھر اس مسجد کو بنایا. اور یہ مسجد محلے کی مسجد نہیں ہے، بازار کی مسجد نہیں ہے، یہ ایک محلے کے کنارے پر مسجد. بازار میں ہو تو لوگ چندہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ گزرے تو پھر اس کے صندوق میں کچھ نہ کچھ چندہ ڈالا جاتا ہے. اس دفعہ اس مسجد کا بل 47,000 روپیہ ہے. اب یہ پنکھے جو چل رہے ہیں آپ کے لیے چل رہے ہیں. اس مسجد کی کوئی مارکیٹ ہے کہ اس کی آمدنی مسجد کے لیے آ رہی ہے. اور مسجد کے باہر جو ٹھنڈا پانی کا کولر لگا ہو اس پہ بھی بجلی خرچ. یہ اے سی جو لگوائے ہوئے یہ بھی آپ کے لیے لگوائے ہوئے. کبھی آپ نے سوچا کہ بھی اس مسجد کا جو بل ہے بجلی کا، چلو کچھ نہ کچھ ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں. اس طرح نہ کیا کریں. اگر آپ اپنے گھروں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کے گھر کا بھی خیال رکھیں. تو حضرت غوث پاک کے نام پہ بھی دیں اور حضرت داتا صاحب کے نام پہ بھی دیں. میں تو ایک غریب آدمی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنی طرف سے اس مسجد کے لیے 1100 روپیہ دوں. بجلی کے بل کے لیے شیخ انور صاحب نوٹ پر 1100 روپیہ دوں گا. باقی 10,000 جس کو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو جمعہ کے بعد شیخ صاحب کو دے دیں. اب تو ایک ہفتے سے ہمارے قاری صاحب مسجد میں اعلان کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسین. اعلان ہوتا ہے کہ اب نمازیوں نے یہ پورے ہفتے میں 200 روپیہ دیا. اب یہ جو کرشچن نگر کے اندر دکانیں ہیں اربوں خربوں کا کاروبار ہو رہا ہے. پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو دینا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کی ضروریات کو پورا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.